یار یہ لوگ جب کہتے ہیں نا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نہیں مانے گی تو وہ میری بات پروف کرتے ہیں کہ اس وقت کی سوچ، اسٹیبلشمنٹ تو وقت ہی نہیں ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس کی سوچ وقت کے ساتھ بدلتی نہیں ہے۔ اور جب جلدی بدلے، وقت کے ساتھ بدلے، تو سمجھیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ پھر دادا گیری ہے۔ اور دادا گیری پھر وقتی ہوتی ہے، کیونکہ ہر گنڈے کے اوپر ایک گنڈا ضرور ہوتا ہے۔ As I always say, there is no such thing as absolute power۔ سیاست بہت والیٹائل ہے پاکستان کی۔ ریزن سمپل ہے، کیونکہ ادارے نہیں ہیں یہاں پر ہمارے پاس، پرسنل ورکرز اداروں کے نام پر ہیں۔ میجورٹی آف سیاستدانوں کا مورل کمپس گھوما ہوا ہے، میجورٹی آف صحافیوں کا بھی اس وقت مورل کمپس ہلا ہوا ہے، اور وکیل بھی ڈیوائیڈڈ ہیں جو نظر آتا ہے۔ سو آل ان آل پاکستان کی سیاست اس لیے ہمیشہ والیٹائل رہتی ہے، کیونکہ پرسنل پسند ناپسند پہ ملک کو چلاتے آئے ہیں، اور ابھی بھی وہی ہو رہا ہے۔ بٹ یہ آج کل کے حالات دیکھ کے اندازہ بالکل کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ پریشر بڑھ چکا ہے اور شدید بڑھ چکا ہے۔ باتیں اب پرسنل لیول پہ ایکسپوز بھی ہونا شروع ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ قصہ ایسے تو نہیں چلنا۔ اب بس مجھے دیکھنا صرف اتنا ہے کہ گیم کس طرح ہوتی ہے، کیا ڈیمیج کنٹرول ہوتا ہے، کوئی طریقہ نکالا جاتا ہے جہاں محسوس بھی نہ ہو، کنسیڈ بھی ہو جائے، یا شور ہو کے ایکسیڈنٹ ہو کے پھر امید لگائی جائے گی کہ کیوس کو ہم کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن میں نے یہ سوال لاسٹ ٹائم بھی رکھا تھا کہ ہوز ٹو سے کہ اس بار کیوس ہاتھ میں نہ آئے، کیونکہ بات سمپل ہے، اس وقت جو سسٹم رکا ہوا ہے وہ صرف پرسنل ضد پہ ہی اب رکا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پرسنل ضد یہ کہ خان صاحب جھکیں، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ بات کرنی ہے تو جیسے میں کھڑا ہوں ویسے ہی کر لو۔ پہلے ٹرن آف ایونٹ سمجھیں، خان صاحب سے نیگوسیشنز شروع ہیں اور وہ رک گئی۔ کیوں رکی؟ اگر کامیاب کرنا تھا، گورنمنٹ کو چلانا تھا، تو اتنا ویک کیوں دکھایا گورنمنٹ کو کہ وہ ایک ملاقات نہیں کروا پا رہی تھی ڈیورنگ دا ٹاکس؟ یہ تاثر کیوں دیا نیگوسیشنز، ڈیورنگ دا نیگوسیشنز بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز؟ آرمی چیف صاحب ڈائریکٹ کیوں ملے گور خان صاحب سے؟ اس کے بعد پھر اچانک سے یہ تاثر کہاں سے آ گیا کہ پی ٹی آئی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے؟ گورنمنٹ جب کمیشنز آفر کرنے بھی لگ گئی تو اس پہ پھر باتیں بلڈ اپ کیوں نہ ہوئیں؟ اچھی خاصی کمیشنز آفر کر رہی تھیں، اچانک سے باتیں کیوں ٹوٹیں؟ اب دو وجوہات ہیں، یا تو وہاں سے یعنی جہاں سے اصل ٹاکس ہونے تھے، یعنی پرسنل ضد کی وجہ سے وہاں سے کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے لگی ہوئی تھی۔ لیکن اگر بالکل ہی نو تھا اور کچھ نہیں ہو رہا تھا تو پھر ڈائریکٹ ملاقات کیوں ہوئی تھی؟ یہ ایکسرسائز شروع کیوں ہوئی تھی؟ سو سم تھنگ واز ہیپننگ، رائٹ؟ واٹ ہیپنڈ دیئر؟ اب یہاں آتی ہے دوسری وجہ کہ ٹاکس ہوئے لیکن بات بڑھی نہیں آگے، کیونکہ بات بڑھانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اول تو صرف سٹال کرنا تھا ٹاکس کو، یا جو مین بات ہے، یا تو پھر ان ٹاکس کی آڑ میں خان صاحب کو ڈیل آفر ہوئی اور انہوں نے ڈیل کو ٹھکرا دیا۔ ظاہر ہے کچھ آفر ہوا خان صاحب کو، لیکن خان صاحب نے ان کو ڈینائی کر دیا، اور کیا وجہ ہوتی ہے؟ اب آفر کیا؟ جنید اکبر صاحب نے تو بالکل، اگر ان کو سیریس لیا جائے تو پھر تو یہی تھا کہ خاموش بیٹھیں کچھ ٹائم، اور ٹائم مانے 2 سال، بنی گالا چلے جائیں، یا پھر اگر حامد میر صاحب کو سیریس لیا جائے تو وہ بھی یہی کہتے پھر رہے ہیں کہ خان صاحب کو آفر کچھ ایسی ہی تھی کہ بھائی 2 سال خاموش بیٹھیں۔ اب اگر اتنی لوکریٹو آفر ہے کہ 2 سال چپ بیٹھیں، جس میں سے 1 سال گزر گیا ہے، اور اس باوجود بھی اگر خان صاحب قبول نہیں کر رہے اور وہ اپنی انقلابی نیریٹو پہ قائم ہے، تو شاید وہ ڈیل آفر ہوئی اتنی اچھی، وہ ٹکرانے کے بعد شاید اب ایگو ہرٹ ہو گیا ہے۔ اب اسی وجہ سے شاید کشیدگی دوبارہ وہیں جا رہی ہے کہ اب یہ خان صاحب چاہتا ہے کہ ہم پیچھے ہو جائیں، ہم تو نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو ہو کیا رہا ہے، سوائے اس کی کہ خط کی ڈائریکٹ تردید آرمی چیف صاحب کے علاوہ خان صاحب کے اگینسٹ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ملٹری ٹرائلز کدھر ہے؟ کیا ہوا؟ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کرنا تو تھا لیکن انٹرنیشنل حالات نے روک دیا ہے، اور خان صاحب سے ڈیل بنا کے 9 مئی کو دفنا کے ملٹری ٹرائلز والے کیس کو سپریم کورٹ سے اڑا کے کانسٹیٹیوشن بینچ کی تھوڑی واہ کروانی تھی۔ لیکن خان صاحب نے تو یہ باتیں ان پہ بھی نہیں مانے، اور یہ کہانی بھی لٹک گئی۔ بیچاری کورٹس ڈیلی سنوائی کر رہی ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اور ڈیلی ریمارکس دے کے کیس ملتوی کر کے چلے جاتے ہیں۔
سو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ بس ہم ہیں باقی سب پانی کم ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور سوال یہ ہے کہ دونوں طرف سے کہاں سے آ رہا ہے؟ خان صاحب بھی اس وقت انقلابی ایٹیٹیووڈ کی وجہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ریزن پہ آنے سے پہلے خان صاحب کا ریزن دیکھتے ہیں۔ ایک تو چلے نا کلیئر ہے، سمپل ہے، ان کے پی ٹی آئی کے لوگ بولیں گے کہ بھائی یہ تو خان صاحب کی سیاست ہے، انقلابی ہیں، میں نہیں مانتا، لیکن چلو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہی کہیں گے ہیں تو ہیں، تو وہ انقلابی بنے ہوئے ہیں۔ ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں اور اگر چپ کر کے بیٹھ جائیں جا کر، تب بھی اس نظام کا کام اتر جائے گا، یہ میرا ماننا ہے، اور ڈینٹ بھی نہیں آئے گا خان صاحب کی پاپولیرٹی کو۔ لیکن چلے ٹھیک ہے، ان کو اگر یہی لگ رہا ہے کہ تو پھر آسرا کیا ہے خان صاحب کو، اور آسرا کیوں ہے، اسپیشلی جو وہ اس وقت ہوتے دیکھ رہے ہیں، اس پورا جو منظر نامہ اب دیکھیں، دکھایا تو یہی جا رہا ہے، کورٹس کا معاملہ تو سیٹ ہو چکا ہے، وچ مینز جو کہا جاتا تھا کہ سسٹم کے اندر جو لوگ ہیں خان صاحب کے سمپتھائزرز، ان کو سائڈ پہ کر دیا ہے ہم نے۔ اب یہ تو آپ کا پرسیپشن ہے نا کہ آپ سمجھتے تھے کہ وہ خان کے سمپتھائزر ہیں، اصل میں تو وہ آپ کی بونڈی حرکتوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اس لیے آپ ان کو خان کا سمپتھائزر ٹیگ لگا دیا آپ نے۔ لیکن چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں کہ وہ سسٹم کے اندر سمپتھائزر تھے اور ان کا آپ نے صفایا کر دیا سارے اداروں سے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اندر بھی کافی صفایا کیا ہے، کسی کو سائڈ پہ، کسی کو برے ریمارکس دے کر، پروموشن خراب، آل اینڈ آل، سو آل آف دس ہیپن، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ مطلب اب سسٹم کے اندر خان صاحب کی سپورٹ نہیں ہے۔ لیکن سوال ہے کہ 26 امینڈمنٹ، یہ سب جارے کورٹ کو تو اس کا بھی کنیکشن ہے، تو 26 امینڈمنٹ آپ کو لگتا ہے اب لانگ ٹرم ہضم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، ایٹ لیسٹ وکیلوں کی حد تک اور جوڈیشل میجورٹی کی حد تک تو نہیں ہوگی۔ سیاستدانوں کو تو چمک نظر آ رہی ہوگی 26 امینڈمنٹ کی، وہ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی یہی، مطلب ان کو بھی یہی نظر آئے گا، یہی حال ہوگا ان کا بھی جب وہ حکومت آئیں گے کہ ہاں بھائی واہ واہ 26 امینڈمنٹ، محبت ہو جائے گی ان کو۔ سو اپارٹ فرام 26 امینڈمنٹ، بقول کچھ لوگوں کے کہ اب جوڈیشری میں کام ہو چکا ہے، چیف جسٹس صاحب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے وہ اپنی مرضی سے آ گئے، وہ ڈوگر صاحب، یعنی ڈوگر کورٹس تیار ہو چکی ہیں، سپریم کورٹ میں پیکنگ بھی ہو گئی ہے، سو اب وہ ریفرنسز کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز، ان کے خلاف اب ریفرنسز بھی آ جائیں گے۔ سو اب میرا خیال ہے کہ اگر بینچ میں سے ریوالٹ بھی آ جائیں، یعنی 2-3 ججز اگر استعفیٰ بھی دے جائیں، تو پھر نقصان انہی کا ہی ہوگا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جوڈیشری کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے یہ پوری کہانی سنی، اب مجھے بتائیں کہ یہ جوڈیشری کی پوری کہانی میں عمران خان صاحب کے اگینسٹ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ خان صاحب کے فیور کے کچھ لوگ تھے، رائٹ؟ وہ لوگ قطعاً خان صاحب کے فیور میں نہیں تھے، وہ رول آف لاء کے فیور میں تھے، اور وہ ابھی بھی وہی موجود ہیں، وہ کہیں گئے نہیں ہیں، اور جو آپ کی سوچ ہے وہ منورٹی میں ہے اس وقت، بس طاقت کی ہے آپ کے ساتھ، تو فی الحال اسٹیبلشمنٹ اور اس کی سوچ جوڈیشری کے اندر پریویل کری، حالانکہ منورٹی میں، بٹ یہ کہانی لمبا عرصہ تھوڑی چلے گی۔ ایونچولی انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے جب اسٹیبلشمنٹ ویک ہونی ہوئے، سب کو پتہ ہے، سو اس دن آپ کو یہی اپنے جو اپوائنٹ کیے ہوئے ججز ہیں نا، یہ پھر برے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ سو اس سب میں میرا نہیں خیال کہ اس کا کنیکشن عمران خان صاحب سے ہے۔ ہاں بس اب خوش ہو جائیں کہ جو اپنے ججز سے عمران خان صاحب کے فیور میں فیصلے دے دیں گے جب وقت آئے گا، تاکہ یہی میسج جائے کہ آخر میں ہمارے لوگوں کو ایکسیپٹ کر کے ہی ریلیف لیا، اور جب لوگ ہمارے تو ریلیف بھی ہم نہیں دیا۔ اس کا مطلب پہلا ریزن تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ خان صاحب کو یہی سب کچھ نظر آ رہا ہو کہ یار جو کورٹس کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں میرے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور خان صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے۔ سو پھر یہ کیوں ہوا؟ یہ ہوا اس لیے اور ہوتا رہے گا جب تک کورٹس ہینڈلز نہیں ہوتی، کیونکہ خان صاحب تو اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، لیکن کورٹس بھی اپنا ایک الگ سے مسئلہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ تو پھر جلدی کیا ہے؟ اگر کورٹس کے ساتھ یہ کرنا ہی تھا تو وائی ناٹ لانگ ٹرم؟ جلدی کیا ہے؟ جلدی اس لیے ہے کہ آپ ایک غلط کام کے اوپر لیئرز بناتے جاتے ہو، ایونچولی کہانی آپ کے فیور میں فیصلے لینے کے لیے آپ لیئرز بناتے جاتے ہو۔ اور یہ ریزرو سیٹ والی جو کیس تھا نا، جو پورا فیاسکو تھا، اس میں بھی سب سے بڑا جو دھچکا اسٹیبلشمنٹ کو لگا تھا نا، وہ اس چیز کا لگا کیونکہ اس میں بھی انہوں نے بہت لیئرز بنائی ہوئی تھیں، وہ قانون سازی وغیرہ یہ سب کچھ، لیکن کورٹس نے پھر بھی سیدھا فیصلہ دے دیا۔ خان صاحب نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ریجیکٹ کر کے اسمبلیاں ڈیزالو کر کے سمری لکھ دی تھی، صدر نے اسمبلیاں ڈیزالو بھی کر لی تھیں، تو اس وقت بھی خان صاحب نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ لیئرز بنا دو۔ اب اگر صحیح کورٹس میں ایسی چیزیں جاتی ہیں تو پٹ سے پوری عمارت گر جاتی ہے، لیکن جب کمپرومائزڈ یا مینیجبل کورٹس میں یہ جائے تو کم از کم کچھ چیزیں گرا کے اور کچھ چیزیں منوا لی جاتی ہیں۔ سو ایم پی ٹی کلیئر کہ کورٹس سے جو ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور کورٹس کے
آپس کا معاملہ ہے، اس سے پی ٹی آئی کا تعلق نہیں، اس لیے پی ٹی آئی بھی کچھ خاص ریئیکٹ نہیں کر رہی اس چیز پہ. آپ کہیں گے کر رہی ہے، میں کہوں گا اتنا نہیں کر رہی. لیکن خط کا معاملہ تو جڑا ہے خان صاحب کے ساتھ، یہ جو خط ہے اور یہ سب کچھ. اب خط کا ماجرا ایسا ہے کہ خط ہیں اوپن لیٹرز، لیکن خطوط کی تلاش ابھی بھی جاری ہے. اور بات اب وہاں آئی ہے کہ خود جواب دینا پڑ رہا ہے خطوط پہ، اور تردید کرنی پڑ رہی ہے کہ اگر آئے گا بھی تو ہم خط کہیں اور بھیج دوں گا. میننگ یہ کلیئر سگنل تھا کہ جو بھی اگر یہ کوشش کر رہا ہے کہ سی بی ایم کرے اور کچھ پریشر بلڈ اپ کرے تو آرمی چیف صاحب ہیز گیون اے کلیئر کولڈ شولڈر. میننگ کوئی ویلیو نہیں ہے، الٹا کہہ دیا ہے کہ یہ جو خط ہیں وہ چالے ہیں. اب چالے ہیں تو مطلب یہی ہوا کہ جو میں نے کہا تھا کہ پرسنل لیول پہ زہر لگ رہے ہوں گے، لیکن ہوز ٹو سے کہ جو ماحول ہے اس وقت جہاں یہ کلیئر ہے کہ ملک میں ون وے اور دی ادر اس طرح نہیں چلے گا، تو ان کو یہ خط اچھے ہی لگ رہے ہوں گے. لیکن اتنے زہر لگیں گے کہ خود میڈیا میں یہ نیوز دینی پڑے گی، یہ نہیں پتا تھا. مطلب خان صاحب جو چاہ رہے تھے وہ اچیو ہو رہا ہے. میننگ اب کہانی سامنے آ رہی ہے اور وہی سوال اب فوقیت پکڑتا جائے گا اور پریشر بھی واضح ہوتا جائے گا، ورنہ یہ میڈیا میں آ کے کبھی خود نہ کی جاتی بات. سو سوال یہ ہے کہ when he is not fighting us, why are we fighting؟ اب یہ سوال ویسے میٹر نہیں کرتا ہے، یہ سوال تب میٹر کرتا ہے جب باتوں سے کہانی آگے نکل جائے. اب باتیں کیا ہیں؟ باتیں یہ ہیں کہ ملک بہترین چل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بہترین چل رہا ہے. اکنامی ببل ہے جو پھٹے گا کبھی بھی، کیونکہ سوائے دلا سے آسروں کے اور کچھ نہیں ہے. ہزاروں MOUs ہم سائن کر چکے ہیں، کچھ اچیو نہیں ہو رہا. انٹل بس ڈیٹ رول اوور کیے جا رہے ہیں. بیانیہ کوئی بن نہیں رہا اگینسٹ عمران خان. KP کے اور بلوچستان کے حالات کنٹرول نہیں ہوں گے تو پھر یہ کہنا کہ ملک بہترین چل رہا ہے یہ شدید ایگزیجریشن ہے. سو دا پوائنٹ از باتیں اب میٹر نہیں کرتی دونوں طرف سے. خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہے اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. انٹرنیشنل قوتیں خان صاحب میں انویسٹڈ ہے اور انٹرسٹڈ ہیں. آج جو ولسن کا ٹویٹ پڑھ لیں آپ، وہ ڈائریکٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ سینکشنز کی باتیں کر رہا ہے. ہی از این امیریکن الیکٹڈ پرسن مین. آپ یہ لوگ بڑے کو بڑا بزنس مین ان کے ساتھ ہو، لیکن الیکٹڈ پرسن ساتھ ہونا ایک الگ ہی چیز. چلے اگر نہیں بھی ہیں انٹرسٹڈ، ٹھیک ہے، میں مان لوں کہ امریکنز انٹرسٹڈ نہیں ہیں، یہ بکواس چاہیے ہوتی رہے گی. آگے کلیئر ہے کہ انٹرسٹڈ ہیں، لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ ان کے مان لیتے ہیں کہ نہیں ہے. تو انٹرنیشنل حالات ایسے بن جائیں گے کہ خان ریلیونٹ ہو جائے گا. انٹرنیشنل سٹیج کلیئر ہوتی جا رہی ہے. جو کلیئر نہیں ہے ہو رہی وہ ہے صرف مڈل ایسٹ، اسپیشلی ان کنیکشن وتھ ایران. یہی ایک ایمبیگوٹی ہے جہاں شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی آسرا یا چمک نظر آ رہی ہے. باقی ٹرمپ رشیا کو یوکرین حوالے کر رہا ہے، سو چائنا کے بجائے اس خطے میں پرسیپشن، یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ کے آنے سے یہی پرسیپشن جائے گا کہ رشیا از مور امپورٹنٹ اور چائنا ایریلیونٹ ہے. آج تو اس نے کلیئر کر دیا نا کہ یوکرین بھول جائے اپنی 2014 والی پوزیشن، اور نیٹو میں یوکرین کی شمولیت بھی ناممکن ہے. سو اٹس پریٹی کلیئر کہ یوکرین سرنڈر کرنے جا رہا ہے مور اور لیس. اور جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہے جو پرانے USSR کے حصہ تھے وہ بھی اب ظاہر بات ہی یہی دیکھیں گے کہ بھائی امریکہ جب رشیا کو مان رہا ہے تو پھر ہم بھی ظاہر رشیا کے بھی جڑ جائیں، قریب ہیں، سب کچھ ہیں. یہ وہ USAID جس کے تحت وہ دنیا میں سافٹ میج کے لیے پولیٹیکل منیورنگ کے لیے استعمال کرتا تھا، اس کو بھی وہ ڈس بینڈ کرتا جا رہا ہے. اسرائیل معاملہ بھی وہ آلموسٹ سیٹل کر چکا ہے. بس یہ ٹرمپ نے جو غازہ ٹیک اوور والی بات کر کے ایک ریپلز چھوڑ دیے ہیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور ایک نہیں بار بار کر رہا ہے. حماس انکنیکٹڈ بٹ ویری امپورٹنٹ. حماس جو یرغمالی روک رہا تھا نا کہ کیونکہ اسرائیل ایگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں کر رہا، اس سے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ ریزن بن سکتا ہے. لیکن شکر ہے کہ حماس نے مان لیا اور کہا کہ میں چھوڑ دوں گا یرغمالی. اگر نہیں چھوڑتا نا تو یہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کو پھر ایک ریزن بنا کے دیتے اس بار، پھر وہ واقعی پورا ٹیک اوور کر ہی لیتے. لیکن چلو یہ خطرہ ٹل گیا. تو غازہ ٹیک اوور والی جو یہ کہانی ہے، یہ کم از کم مجھے تو اس طرح سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح ہونی ہے. مجھے اس بات کا مقصد کچھ ہمیشہ سے اور ہی لگ رہا ہے. یہ وقت کے ساتھ آ جائے گا ہر بات نظر. یہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ٹیکنگ اوور دا غازہ. لیکن ایک خبر دیکھی میں نے اب یہ وہ خبر ہے جس کو میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک چمک بن کے یا آسرا بن کے نظر آ رہی ہوگی، وہ ہے ایران کانفلکٹ.
یہ جو امریکن انٹیلیجنس رپورٹ پبلش ہوئی ہے کہ اسرائیل ود ان 6 months ایران پہ اٹیک کر سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتا ایران اس پہ کیسے ری ایکٹ کرے گا، کیونکہ ایران از ویک. ایران کی تقریباً ساری پراکسیز کی کمر توڑ دی ہے، اور اگر یہ جنگ لگی تو پھر پورا مڈل ایسٹ ہی اس کی زد میں آئے گا، اور شروعات ایران سے ہی ہوگی. تو ایران کا تو بارڈر ملتا ہے نا ہمارے ساتھ. اب اگر یہ چمک نظر آ رہی ہے تو الگ بات ہے. بٹ اف یو آسک می، یہ انٹیلیجنس رپورٹ بھی ایک مجھے پریشر ٹیکٹک لگ رہی ہے، کیونکہ ایران آلریڈی ویک ہے. 2 بار وہ خود سگنل دے چکا ہے ٹاکس کرنے کے لیے امریکہ کو. سو آئی تھنک ایران سے لڑائی نہیں، ایران سے باتیں منوائیں جانی ہے، اسپیشلی اس خطے کے حوالے سے، کیونکہ اسرائیل کو سعودیہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سعودیہ تو کچھ نہیں ہے. اسرائیل کا مسئلہ ہمیشہ ایران سے ہی رہا ہے. بائی دا وے ہماری مڈل ایسٹ سے یہ جو ساری امیدیں تھیں گئی نا تیل لینے، کیونکہ ٹرمپ کا سعودیہ کی طرف سے ہی آپ رویہ دیکھ لیا، یا سعودیہ کا ٹرمپ کی طرف اس بار کچھ ویسا نہیں ہے جیسا پہلے تھا. جارڈن کی حالات آپ کے سامنے ہیں. ہاں ایجپٹ اگر کچھ غیرت کر لے تو الگ بات ہے، لیکن ایجپٹ ملٹری تھوڑی بہت اسٹرانگ ہے. لیکن اگین امریکہ کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے سارے کے سارے. ان کے اقتدار، ان کی بادشاہتیں کچھ بھی نہیں ہے. وہ یو اے ای کا بیان دیکھ لینا، وہ جو کہہ رہا ہے کہ یار ہمارے پاس تو کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے ٹرمپ کی اس بات کے اوپر. شرم آنی چاہیے آپ کو. ہم سوچیں اتنے ویک ملکوں سے اپنی گارنٹیز لینے چلے تھے، اور ایران کے حوالے سے تو اس بار بہت بڑا ٹوسٹ بھی آنے والا ہے سر. ایران سے ہر چیز منوا لینا یہ تھوڑا مشکل ہوگا ٹرمپ کے لیے. اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ ایران سے ڈر ہے اس کو، ایران لڑ سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے. نہیں. ایران کی لابنگ کرے گا انڈیا، اور انڈیا امریکہ کے شدید قریب ہونا ہے اس وقت. سو یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی امریکہ کے لیے. سو مائی پوائنٹ اگین کہ جب آپ کے ویسٹ میں ایران میں امریکہ اور انڈیا کا انٹرسٹ، جب آپ کے ایسٹ میں انڈیا میں امریکہ کا انٹرسٹ، اسپیشلی چائنا کے حوالے سے، اور چائنا کی انویسٹمنٹ آپ کے پاس، چائنا آپ سے خفا آلریڈی کیونکہ آپ کے ساتھ ٹرسٹ ایشوز ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ مطلب ہمیں دوسری کیا امید ہو سکتی ہے؟ دوسری امید ہو سکتی ہے کہ ہم افغانستان سے ڈرائیں امریکہ کو، جس پہ بڑے بڑے صحافیوں نے ولاگز بھی کر لیے ہیں کہ بھائی وہ ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. بٹ ٹرمپ نے افغانستان کے مسئلے کو اس بار ٹچ بھی نہیں کرنا ہے سر. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اف وی ہیو ٹو ڈیل ود دا ٹیررزم وی آر آن آور اون. اگر تو ٹرمپ دھیمی باتیں کرتا ہے، میننگ وہی پرانا ریٹورک کہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، پھر تو سمجھ لیں وی ہیو سکسیزفلی ڈاجڈ اے بلٹ. بٹ اف ہی اسپیکس اباؤٹ گورنمنٹس لیجیٹمیسی، اگر اس نے گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی پہ بات کی، پولیٹیکل رائٹس پہ بات کی، ہیومن رائٹس پہ بات کی، یا ان شارٹ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی اگر ٹرمپ کسی بھی چیز کے لیے اسپیسیفک ہوتا ہے تو وہ پھر سگنل ہوگا کلیئر. جیسے یہاں پر آرمی چیف صاحب نے ڈائریکٹلی کہہ دیا، پھر وہاں سے بھی چیزیں پھر ڈائریکٹلی آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ پاور کے اوپر بھی پھر پاور ہوتا ہے. اب میں کانسٹنٹلی اس چیز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈائریکٹ ڈیمانڈ آ گئی خان صاحب کے لیے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا سر، لانگ ٹرم مسئلہ ہو جائے گا. اگر ڈائریکٹ ڈیمانڈ نہیں آتی تو سگنل دیے جا رہے ہیں، لیکن اگر خان صاحب نہیں مان رہے، نہیں پیچھے ہٹ رہے، تو پھر اگین مسئلہ ہو جائے گا، اور پھر سوچنا پڑ جائے گا کہ ہاؤ مچ مور. اب تھرڈلی اگر کچھ بھی نہیں آیا وہاں سے تو حالات مجبور کریں گے ایکسیڈنٹ پہ جا کے دنگ لیں گی پھر چیزیں، میننگ وہاں سے پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا نکلنے کا. ملک کا مطلب فضول میں ہو، ایک ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو پائے گا. اب کنکلوژن کرتے ہیں نا، ایک طرف نہیں مانتے، اب یہ نہیں مانتے پرسنل ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ جب منیت صاحب جیسے صحافی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں مانے گی، تو پھر یہ پرسنل ہے، کیونکہ وقت کی اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں ہوتی، فرد وقتی ہوتے ہیں. سو اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ ہر وقت میں سیم ہی رہتی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو سیکیور رکھتی ہے. سو رائٹ ناؤ اف اٹس پرسنل کہ نہیں مانتے، اب جب بات پرسنل نہیں مانتے تو اتنی ہائر آفس سے ہو تو پھر سگنل کلیئر ہوتا ہے کہ بھائی ماننے سے نہیں ماننے سے مراد یہی ہے کہ آگے کچھ نہیں بڑھنا، آپ کچھ بھی کر لو، جو کرنا ہے کر لو. لیکن یہ نہیں ماننا کب آیا ہے؟ یہ نہ ماننا آیا ہے جب خان صاحب سے ڈیل سے انکار ہوا ہے، which means ایک بار تو آپ خان صاحب کو آفر دے چکے ہیں. تو ٹھیک ہے، کچھ ٹائم ہونے دیں، تو تھوڑا بہت غصہ آ جاتا ہے، وہ ہلکا نہیں آ رہا ہوگا.
یہ ظاہر وقتی ہے, یہ کچھ ٹائم بعد ڈل جائے گا غصہ, جب ہیٹ دوبارہ ہونا شروع ہوگی. اب آپ کہیں گے ہیٹ کہاں سے فیل ہوگی, جہاں سے پہلے ہو رہی تھی, انٹرنیشنل حالات سے ہی ہوئی تھی. آپ کورٹس کا حلیہ تو بگاڑ ہی لیا ہے آپ نے. وکیل صحافی ڈیوائیڈڈ ہیں, اپوزیشن جماعتیں ایک اتحاد بنا نہیں پا رہی. مولانا ملاقاتیں تو کر رہے ہیں لیکن صحیح سے ملتے نہیں ہیں ملاقاتوں کے باوجود بھی. سر یہ ساری چیزیں ایسے سمجھ لیں ابھی ڈورمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں تیار ہے, بس ڈورمنٹ ہے, اور آہستہ آہستہ تیزی پکڑیں گی. جتنا یہاں سے ریئلائز ہوگا کہ سینٹی کی کوئی امید نہیں, اور ویسے بھی فی الحال انٹرنیشنل قوتیں اپنا کام برقرار رکھے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف جس طرح ابا بن کے گھوم رہا ہے, کبھی چیف جسٹس سے مل رہا ہے, کبھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر سے مل رہا ہے, الیکشن کمشنر سے ملنے کی باتیں کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کھلا انٹروین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اب تو خبریں یہ بھی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی ملیں گے وفد عمران, مطلب آئی ایم ایف کا وفد. عمر ایوب تو پہلے ہی تصدیق کر چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خان صاحب کا خط جو چیف جسٹس کو بھجوایا تھا, وہ جو چیف جسٹس آئی ایم ایف کی میٹنگ کے بعد آ کے کہا بھی تھا انہوں نے کہ بڑا سیریس خط ہے, وہی خط انہوں نے بھجوا دیا ہے, اور ایک ڈوسیئر جس میں پوری کہانی واضح کیا ہوا ہے کہ ہوا کیا ہے اب تک. یہ سب آئی ایم ایف کے حوالے سے کر دیا گیا ہے. اور ہو کیا رہا ہے, انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن جو آئی ایم ایف کی طرح ورلڈ بینک کا ادارہ ہے, وہ الگ سے کہہ رہا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لاؤ. وہ جو ولسن تیار بیٹھا ہوا ہے, سینکشنز کا بل تیار کر رہے ہیں, اور پچھلی بار کی طرح یہ پاس اگر ہو گیا تو یہ بل ریزولیوشنز نہیں ہے سر, یہ پھر بائنڈنگ ایکٹ بن جائے گا. اب اس ماحول میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو اردوغان آیا ہوا ہے پاکستان, جس کا نام پہلے بھی چلا تھا کہ وہ خان صاحب کے حوالے سے گارنٹیز لے لیں, وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کرنے آئے ہیں. آئی ہائیلی ڈاؤٹ دس. وہ بھی آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے ہی کچھ کہنے آئے ہوئے ہیں. دنیا ہی آپ کو یہی کہہ رہی ہے, اور ظاہر ہے جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی میننگ ایکسیپٹنس آف خان صاحب, اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ہے نہیں. سو اگین اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ خان صاحب خطوط بھیجتے رہیں گے, جس سے یہ تاثر جاتا جائے گا کہ پختہ ہوتا جائے گا تاثر کہ یہ پرسنل ریزنز کی وجہ سے لڑائی ہے. اور جب اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہتا خان صاحب تو ہم کیوں لڑ رہے ہیں, یہ سوال آہستہ آہستہ فوقیت پکڑتا جائے گا. اور ہم کیوں نہیں بات کر رہے ہیں ایکول ٹرمز پہ, جب مقبولیت ہونے کے باوجود بھی ہمیں جگہ دے رہا ہے. اور یہ جو انٹرنیشنل قوتیں پاکستان میں انٹرسٹ لیے بیٹھی ہیں, یہ بھی پریشر بڑھاتی جائیں گی. پھر رمضان کے مہینے میں افطار پارٹیوں پہ اپوزیشن کے اتحاد, یہ بارے پہلے بھی کر چکا ہے, اتحاد مضبوط ہوتا جائے گا, اور عید کے بعد شاید پھر تحریک دیکھنے کو مل جائے. پھر وہی تحریک کیا رنگ لائے گی, کس کو گھر بھیجے گی, یہ پھر ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو نہیں مان رہے. بات ہے بس اتنی سی, جس کو ادھر سے ادھر جگل کیا جا رہا ہے, بیکاز خان صاحب نے باہر آنا ہے, اور جو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس میں آپ کو پاپولر لیڈر کی آڑ لینی پڑے گی. یہ دو فیکٹس ہیں.